خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، کوئی نان مسلم ہو یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہو تو کہا جاتا ہے خواتین ہیں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے. مگر جب مسلم لیڈی یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوتا ہے تب پوری کی پوری دنیا خاموش رہتی ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ یہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے. الکفر ملت واحدہ، تمام عالم کفر ایک ملت ہے اور مسلمان ایک ملت ہیں. ان کے نزدیک عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ عورت کو بے لباس کرنا، عورت کو چراغ خانہ کی بجائے شمع محفل بنانا، عورت کو سڑکوں اور بازاروں میں لے کر آنا، یہ ان کے نزدیک عورت کے حقوق ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان جیسے بہت سے اور معصوم لوگوں کو چند پیسوں کی خاطر بیچ دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی ریگریٹ ہوگا ابھی؟ کچھ لوگ اپنی انا میں، اپنی اکڑ میں ایسے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کر پاتے. اپنی غلطی ماننا اور معافی مانگنا انتہائی دلیری اور بہادری کا عمل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگنا، اس دن ڈر گیا تو معافی مانگ لی. اپنی غلطی ماننا اور پھر اس پر معافی طلب کرنا انتہائی بہادری کا علم ہے جو کسی بزدل سے، کسی کم ضرب سے، کسی چھوٹے انسان سے جس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک. ناظرین آج ہم بات کریں گے قیدی نمبر 90279-054. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی. ناظرین ہماری جتنا بھی لبرل طبقہ ہے یا موم بتی مافیا، جب عورت مارچ ہوتی ہے تو انہیں یاد رہتا ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں، حقوق نسواں کیا ہیں. جب افغانستان میں کو ایجوکیشن کو سیپریٹ کیا جاتا ہے تب وہ چلاتے ہیں کہ جی جو خواتین ہیں ان کے حقوق کی تذلیل کی جا رہی ہے. مگر تب جب ہماری ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ پاکستانی نیورو سائنٹسٹ تھی، جو کہ مسلم سائنٹسٹ تھی، ان پہ جب ظلم ہوتا ہے، ان کو جب ٹریپ کیا جاتا ہے، انہیں جب قید کیا جاتا ہے، جب انہیں 86 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، اس وقت یہ تمام کا تمام طبقہ خاموش بیٹھا رہتا ہے. وہ جب ان پہ دوبارہ سے ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، تب جب ان سے جنسی تشدد کیا جاتا ہے، اس وقت یہ تمام کا تمام طبقہ خاموش بیٹھا رہتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں اس طرح کا ڈبل سٹینڈرڈ؟ کیوں وہاں پہ جہاں پہ پاکستان کے خلاف یا اسلام کے اگینسٹ کوئی کام ہو رہا ہو، کسی بھی اسلامی کنٹری کے اگینسٹ کام ہو رہا ہو، تو وہاں پہ انہیں یاد رہتا ہے کہ یار حکومت جو ہے وہ خواتین پہ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، وہاں پہ آواز اٹھائی جاتی ہے. مگر وہی کام جب کسی مسلم کے ساتھ ہوتا ہے تب تمام کی تمام دنیا خاموش رہتی ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بڑا ہی یہ ایک معاملہ جو ہے سینسیٹیو معاملہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا. بہت سال ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہی ہیں، انہیں ٹریپ کیا گیا، ٹریپ کر کے انہیں 86 سال کی سزا سنائی گئی. مگر یہی کام جب کسی نان مسلم کے متعلق بات ہوتی ہے، جب کسی خاتون کے حقوق کی بات ہوتی ہے، کوئی نان مسلم ہو یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہو تو کہا جاتا ہے جی کہ جو خواتین ہیں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے. مگر جب مسلم لیڈی یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوتا ہے تب پوری کی پوری دنیا خاموش رہتی ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ آپ نے اپنے انٹرو میں خود ہی بتا دیا کہ یہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ الکفر ملت واحدہ، تمام عالم کفر ایک ملت ہے اور مسلمان ایک ملت ہیں. تو یہ صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ فلسطین میں، کشمیر میں بچوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، یعنی 5-5 سال کے ایون کہ دودھ پیتے بچے، انہیں جس بے دردی سے مارا جاتا ہے وہ ایک طرف، اور دوسری طرف یہ لوگ جانوروں کے حقوق کے لیے کمپین چلا رہے ہوتے ہیں. یہی معاملہ عورتوں کے حقوق کے ساتھ لے لیں. ان کے نزدیک عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ عورت کو بے لباس کرنا، عورت کو چراغ خانہ کی بجائے شمع محفل بنانا، عورت کو سڑکوں اور بازاروں میں لے کر آنا، یہ ان کے نزدیک عورت کے حقوق ہیں. تو یہ انہی کی جنگ لڑتے ہیں. یہ ہے گی پہلی بات. اس کے بعد جو ظلم و ستم کی آپ نے بات کی، وہ بات بھی 100% درست ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت، مسلمان بچے یا کسی مسلمان مرد کی بات ہو تو اس کے اوپر ہر طرح کا تشدد، اسے ڈی فیم کرنا، اسے سزائیں دینا، اسے مار دینا، حتیٰ کہ زندہ انسانوں کی کھالیں تک برما میں اتاری گئیں. یہ سب جائز سمجھا جاتا ہے. اور دوسری طرف اگر انہیں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. یہ دوہرے معیار ہیں اور تب تک ہم ان دوہرے معیاروں کو فیس کریں گے جب تک ہم جسد واحد کی مانند نہیں بن جاتے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی میں جو الزامات لگائے گئے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اور ان کو کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، اور کس نے اغوا کر کے ان کو ان کے حوالے کیا تھا؟ باتیں تو بالکل پتہ ہی ہیں آپ کو کیا ہیں. آپ سوال شاید اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بھی اغوا کروانا چاہتے ہیں لیکن بہرحال وہ لوگ جنہیں نہیں پتا یا جنہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی خاموش رہتے ہیں ان کو 100% شیور ہو جائے. دیکھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پرویز مشرف کے دور میں مارچ 2003 میں کراچی سے گرفتار کر کے امریکی حکام کے حوالے کیا گیا. اس کے بعد انہیں غالباً 5 سال تک بگرام ایئر بیس پر جو جیل ہے وہاں پر رکھا گیا. پھر انہیں امریکہ شفٹ کیا گیا
اور پرویز مشرف پر یہ خالی الزام نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر، جس کا ترجمہ غالباً سب سے پہلے پاکستان کے نام سے ہو چکا ہے، پاکستان کمز فرسٹ کے نام سے ہو چکا ہے، اس میں اس نے فخریہ طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس نے سینکڑوں پاکستانیوں کو غالباً $5,000 لے کے امریکہ کے حوالے کیا، یعنی کہ انسانوں کی خرید و فروخت اس نے کی چند ہزار ڈالروں کے عوض، اور اس نے اس بات کو شرمندگی کے ساتھ نہیں، فخر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ ہوا، اور یہ بحیثیت قوم پاکستان کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے ملک سے اسے اٹھایا گیا۔ اب کیونکہ یہ میڈیا کا جو ہے نا انفارمیشن کا دور نہیں ہے، یہ ڈس انفارمیشن کا دور ہے، غلط انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اب جب ہم عافیہ صدیقی کی بات کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے 90% لوگ، 90% صحافی، ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ٹی وی پر سوشل میڈیا پر ایک بڑے معروف انگلش اخبار کے ایک صحافی ہیں، ان کے بھی دیکھ رہا تھا میں رائٹنگز دیکھ رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا عافیہ صدیقی سے کیا تعلق، وہ امریکی شہری ہے۔ اچھا وہ امریکی شہری ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا انہوں نے کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے۔ آپ کے پروگرام کے جو ایڈیٹرز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی جو میں بتا رہا ہوں کوشش کریں کہ اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف جو ہے ساتھ اسکرین پر دکھا دیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، سندھ میں پیدا ہوئی تھی، غالباً 1972 کی اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ایئر آف برتھ ہے، اور وہ سٹل آج تک پاکستان ہی کی نیشنل ہے۔ اگر آپ ویکیپیڈیا وغیرہ پہ بھی سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کہاں کی نیشنل ہے، وہ پاکستان کی نیشنل ہے۔ لیکن تحقیق کون کرتا ہے، سرچ کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا اسے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ہوا اس کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے اٹھایا اسے، امریکیوں کو حوالے کیا امریکہ کے، تو اس کے بعد جو چارجز لگائے گئے وہ کون کون تھے اگر آپ وہ دیکھیں تو ان چارجز میں 31 جولائی 2008 کو، ابھی وہ بگرام ایئر بیس پر زیر علاج ہی تھی، تو نیو یارک ڈسٹرکٹ کورٹ میں ان پر امریکی شہریوں اور آفیسروں کو قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں مقدمات، شہریوں پر جان لیوا حملہ کرنے کے مقدمات، ہتھیار رکھنے کے مقدمات درج کیے گئے۔ اور جب امریکی عدالت میں دستاویزات پیش کی گئی، اس کے مطابق عافیہ صدیقی کے پاس 2 کلو سوڈیم سائنائڈ اور کیمیائی ہتھیاروں کی دستاویز اور دیگر اشیاء برآمد ہوئی، جن کی مدد سے وہ امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک خاتون، نوجوان خاتون، معمر تجربہ کار بھی نہیں، اس کے پاس یہ سارا کچھ تھا، اور اس کے ذریعے وہ دنیا کی جو خود کو سب سے طاقتور فوج کہتے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر دی۔ ایک خاتون پوری امریکی فوج کا بیڑا غرق کرنے جا رہی تھی ان کے بقول۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر جب فائنل پٹیشن دائر کی گئی تو ان تمام دفعات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ کون سی دفعات؟ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا ابھی، یہ والی کہ وہ سائنائڈ تھا، فلانا تھا، فلانا تھا، ان پہ وہ ہتھیار اٹھا لیا، امریکی شہریوں کو قتل کرنے کا سوچنے کے اوپر انہوں نے یہ کر دیا۔ لیکن دہشت گردی سے ریلیٹڈ کوئی بھی الزام، کوئی بھی دفعہ ان کے اوپر فائنل پٹیشن میں ساتھ فائل نہیں کی گئی۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سٹیپ سے لے کر آخری سٹیپ تک امریکی بددیانتی، ان کی خیانت اور ان کا تعصب آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عافیہ صدیقی نے بھی بعد میں یہی کہا تھا کہ جب انہیں سزا دی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سزا بیسیکلی امریکی عدالت کی طرف سے نہیں، اسرائیلی عدالت کی طرف سے دی گئی ہے، اس کے پیچھے صہیونی لابی ہے جو مجھے نشانہ بنانا چاہتی ہے، اور یہ فیصلہ بھی امریکی عدالت کا نہیں، صہیونی عدالت کا ہے۔ اور لگے ہاتھوں عافیہ صدیقی کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اور امریکی عدالت کے معیار انصاف کے حوالے سے میں ان لوگوں کے ذہن میں ایک سوال کا نشان ڈالنا چاہتا ہوں جو امریکی انصاف کے چرچے بولتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان کی عدالتیں، مسلمان جج ایسے، مسلمان جج ایسے، عدالتیں دیکھنی ہو تو اب امریکہ کا محکمہ انصاف دیکھو۔ تو دیکھو امریکہ کا محکمہ انصاف اور پھر شرم سے ڈوب مرو جو ان کی تعریفیں کرتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں تھی وہ تو مسترد ہو گئی تھی، جو الزام لگایا گیا جس پہ ان کو سزا دی گئی وہ کیا تھا؟ وہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتایا وہ تھا کہ وہ جو ایک ہتھیار رکھنا تھا، ہتھیار رکھا، منصوبہ بندی کی بالکل اسے مارنے کی، امریکی فوجیوں کو یا شہریوں کو مارنے کی، اس صرف منصوبہ بندی کے اوپر اور ہتھیار اٹھانے کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہیں 86 ایئرز کی سزا دی جائے۔ 86 ایئرز بالکل۔ ڈاکٹر صاحب تو کیا صرف ہتھیار تاننے پر، ایک امریکی فوجی پر ہتھیار تاننے پر 86 ایئرز کی سزا، کیا یہ کہیں کا انصاف ہے؟ دیکھیں اگر انصاف کی بات کریں تو امریکہ اور انصاف یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ امریکہ انصاف کے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے، انصاف اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہے۔ تو امریکہ سے جو لوگ انصاف کی توقع رکھتے ہیں وہ وہی ہیں جو شیر سے سبزی خور ہونے کی توقع رکھتے ہیں کہ ویجیٹیرین ہوگا نا شیر تو بڑا اچھا ہوگا وہ، تو ایسا نہیں ہے، آپ کو ایسی توقعات ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा करना, फिर पाकिस्तान से अमेरिका लेकर जाना और इतनी लंबी सज़ा देना, आप समझते हैं कि दुनिया के लिए कोई पैगाम है इसमें? क्लियर कट दुनिया के लिए ये पैगाम था इसमें कि हर वो फर्द जो अमरीकी सलीबी और इसराइली सहूनी मंसूबों के खिलाफ सोचेगा भी, कदम उठाना तो दरकिनार, उसके बारे में सोचेगा भी, तो उसे निशाना इबरत बना दिया जाएगा, खा वो कितना ही बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितनी ही अहम शख्सियत क्यों ना हो। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उसके पास जिस तरह की क्वालिफिकेशन थी, जिस तरह की डिग्रीज थी, वो पूरी दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग साबित होने वाली थी। अगर उसका वजूद इस वक्त दुनिया में उसी हालत में होता जिसमें वो थी, उसी शऊर की हालत में होता, उसे काम करने का मौका दिया जाता, उसे रिसर्चेस का मौका दिया जाता, तो पूरी दुनिया उसकी रिसर्चेस से फायदा उठाती और दुनिया में बहुत इंकलाब आते। लेकिन उन्होंने कहा हम हर चीज को कुर्बान कर सकते हैं, सहूनी और सलीबी मफादात को कुर्बान नहीं कर सकते। तो दर हकीकत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सजा सुनाकर ये मैसेज कन्वे किया गया कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं करना तुमने। डॉक्टर अब्दुल कदीर का मामला भी यही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर को जो निशाना इबरत बनाया जा रहा है, पहले उसकी तस्लील की गई, हुकूमती सतह पर तस्लील की गई, उसे प्रेशराइज करके उससे बयानात दिलवाए गए। क्यों? इसीलिए कि तुम में से कोई साइंटिस्ट पैदा ना हो जाए कहीं। और अभी भी देखें कि गुज़िश्ता के साल 2 साल के अंदर कोई 4 मरतबा उनकी फौत की खबरें चला चुके हैं, यानी वो इस हालत में भी जिंदा इन्हें कबूल नहीं है। और उनकी जब इस तरह की खबर आती है तो कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन ऐसा नहीं होता जो टीवी पर आकर बताए कि ऐसा कुछ नहीं है या ऐसा है, उन्हें फिक्र ही कोई नहीं, वो जो मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि ऐसा जो हमारे साइंटिस्ट के साथ, हमारे जो क्रीम है उसके साथ किया जा रहा है, क्या कोई शख्स भी चाहेगा कि वो कुछ बनकर पाकिस्तान की खिदमत करे? इस सिलसिले में मेरा एक दोस्त है, मैं आपको उसका कॉल बता देता हूँ, शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में बताया हो। एक दिन वो मुझे मिला तो उसने मुझसे गले मिल के कहा, यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने मैट्रिक में साइंस नहीं रखी थी। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा कि जो डॉक्टर कदीर के साथ हो रहा है इससे निचले लेवल में मेरे साथ भी होता, मैं भी ये साइंस पढ़ी होंगी तो मैंने 2 साल की कहते हो जाती। तो आप देखिए ऐसे कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया को आप उठाकर देखें, मिस्र के बेशुमार लोग मौजूद हैं, आलम इस्लाम में अरब के बेशुमार लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो लोग जिन्होंने साइंस के मैदान में कोई नुमाया कारनामा अंजाम दिया या वो दे सकने की काबिलियत रखते थे, उन्हें मंजर आम से हटा दिया गया, या उन्हें मरवा दिया गया, या उन्हें गुम कर दिया गया, या उन्हें खरीद लिया गया। तो आलम इस्लाम का ब्रेन ड्रेन इस तरीके से किया जा रहा है। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो हो रहा है वो मामला, डॉक्टर कदीर का मामला और इस तरह के दीगर मामला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन, अभी रिसेंटली जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जो कैदी थी, जो साथी कैदी, उन्होंने उन पर गर्म कॉफ़ी डाली, जिसके बाद से एक दफ़ा फिर से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में दोबारा से उठा है। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पहले तो काफ़ी अर्सा खामोश रहा, उनका कोई जिक्र ही नहीं होता रहा, स्टार्टिंग में हुआ फिर खामोशी आ गई, मगर अभी दोबारा से जब उनके साथ ये हादसा हुआ है फिर से इंटरनेशनल मीडिया ने उनकी आवाज़ को बुलंद किया है। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी हुकूमत, क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट रही हैं, तो आप नहीं समझते हमारी हुकूमत को कुछ करना चाहिए उनको वापस लाने के लिए? जबकि सॉरी मैं आपकी बात हूँ, जबकि हुकूमत में आने से पहले बड़े वादे किए गए थे। पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल मीडिया ने उसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, उन्होंने वंस अगेन उसे इस तरीके से पोर्ट्रेट किया कि जो हमारे मफादात के खिलाफ चलेगा हम उसका ये सलूक करेंगे। अब ये ना समझे कि इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी सपोर्ट किया है, उन्होंने इसे भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर गवर्नमेंट ने ये कहा, हर गवर्नमेंट के जो आला ओहदेदारान हैं वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के घर जाते हैं, उन्हें तसल्लियाँ देते हैं, उन्हें दिलासे देते हैं और कि हम तुम्हारे भाई, हम ये सारा कुछ करेंगे, मगर ये सिर्फ बयानात की हद तक होते हैं। देखिए एक बात को समझिए, कहने की हद तक हम एक सॉवरन स्टेट हैं जो अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन अगर हम सॉवरन स्टेट होते तो क्या आफिया सिद्दीकी को यूं उठाकर रात के अंधेरे में दुश्मन मुल्क के हवाले किया जाता? हम कह सकते थे कि अगर उसके पास सबूत है हमें पेश करो, पाकिस्तानी अदालतों में मुकदमा चलेगा, फिर देखेंगे कि क्या होगा। अब देखें, वो मुल्क जिसे लोग जाहिल कहते हैं, वो मुल्क जिसे गंवार कहते हैं, जिसे उजड़ कहते हैं, आपका पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, उधर भी यही मामला हुआ था जिससे स्टार्ट किया गया। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन हमें मतलूब है, ये हमें दे दो। मुल्ला उमर, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने हुकूमत कुर्बान कर दी, उन्होंने मुल्क कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा मुसलमान की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपने घर आए मेहमान को इस तरीके से तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, हाँ तुम मुझे उसके खिलाफ सबूत दो, हम अपनी अदालतों में उसका जायजा लेंगे, मुकदमा चलाएंगे, अगर जरूरी हुआ तो फिर तुम्हारे हवाले करेंगे। फिर बेशुमार लोगों ने दबाव डाला, तो फिर उन्होंने कहा कि हम किसी गैर जानिबदार मुल्क में इसके ऊपर मुकदमा चलाने को तैयार हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि हम इस बेकसूर को बगैर किसी सबूत के उठा के अमेरिका के हवाले कर दें। असल में वो उस वक्त भी सॉवरन स्टेट थे जब उन्हें लोग जाहिल कहते थे, और हम शायद इस वक्त भी सॉवरन स्टेट नहीं है। अब देखिए, बरतानिया से अल्ताफ हुसैन को मांगते हैं तो बरतानिया आगे से क्या कहता है?
نہیں. آپ برہمداغ مفتی کو مانگتے ہیں, وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ دوسری طرف جب امریکہ کا ریمنڈ ڈیوس یہاں پر آ کر کھلے عام قتل کرتا ہے, اور کس دھڑلے سے وہ لے کے جاتا ہے کہ اس کے اوپر تمہارا ملک کا قانون ہی لاگو نہیں ہوتا. کرنل جوزف سڑک کے اوپر سریعام پاکستانی بندے کچل دیتا ہے اور امریکہ سے اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ ہوتا ہے فرق ساورن اسٹیٹ کا اور ایک معاشی غلام کا, نظریاتی غلام کا, اقتدار کی خاطر غلام بنی ہوئی گورنمنٹ کا, کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. در حقیقت ریاست پاکستان کا فرض تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی. دیکھیں ایک مسلمان کی جان ان کی حکومت سے زیادہ قیمتی ہے, اور پھر مسلمان بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی. لیکن ان کے لیے اپنا اقتدار عزیز ہے, یہ اپنے اقتدار کے لیے اس حد تک جاتے ہیں کہ انتہائی شرمناک بات ہے. اور جب بھی مجھے کوئی بات یہ سناتا ہے, مجھے یاد آتی ہے, تو میں دل سے کہتا ہوں کہ کاش کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ یہ بات غلط ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایم ایل کانسی کو ہماری ایک سابقہ گورنمنٹ نے امریکہ کے حوالے کیا تھا, تو امریکی وکیل نے غالباً عدالت میں کہا تھا کہ پاکستانی روپے کی خاطر اپنی ڈیش ڈیش کو بھی بیچ دیتے ہیں. میں وہ الفاظ ہی نہیں کہہ سکتا. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی گالی ان حکمرانوں کو دی گئی. پھر وہ بات ایمبل کانسی پر نہیں رکی, وہ سفر چلتا رہا, ہزارہا لوگوں کو حوالے کیا گیا, $5,000 لیے گئے, اور عافیہ صدیقی کے بعد ہی پتہ نہیں کتنی عورتوں کو, کتنے بچوں کو, کتنے مردوں کو, کتنے بزرگوں کو, کتنے آفیسرز کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہوگا. تو ریاست نے اپنا فرض پورا نہیں کیا, اور بطور قوم, بطور امت بھی ہم نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کی. ایک تو ریاست تو خاموش رہتی ہے, اس کے علاوہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارا میڈیا جو کہ ہر چیز کے متعلق بات کرتا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں جو کہ کسی اور کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, ان کے متعلق تو وہ بات کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی چیز کے متعلق. مگر وہ جب بات آتی ہے عافیہ صدیقی کی یا پاکستان کی یا اسلام کی, تو وہاں پہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں پہلے, پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ضرور ضرور. کیا غلام آقا کے خلاف بول سکتا ہے؟ بالکل نہیں. کیا غلام آقا کی مرضی کے خلاف عمل کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو آپ کا میڈیا جن کا غلام ہے انہی کی لے کے چلے گا نا. آپ دیکھ لیں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. چھوٹے سے پیمانے پہ دیکھ لیں کہ اگر انڈین اداکارہ کا کسی کے طلاق ہو جائے, بالکل, وہ بیمار ہو جائے, ان کا فلم کا شوٹ مس ہو جائے, تو ہیڈ لائنز پہ بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں. سید علی گیلانی جیسے عظیم حریت پسند کا انتقال ہو جائے تو ان میں سے اکثر کو سانپ سونگ جاتا ہے. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بات کرنا, اس کے بارے میں آواز بلند کرنا ان کے آقاؤں کو پسند نہیں ہے. جہاں سے انہیں پیسے آتے ہیں, جہاں سے انہیں فنڈز آتے ہیں, جہاں سے انہیں بیرون ملک کے دورے کروائے جاتے ہیں, جہاں سے ان کے لیے عیاشیوں کا بندوبست کیا جاتا ہے, یہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اسی لیے پاکستانی میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا ان پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان جیسے بہت سے اور معصوم لوگوں کو چند پیسوں کی خاطر بیچ دیا یا بھجوا دیا, آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی ریگریٹ ہوگا ابھی کہ جو انہوں نے کیا بہت ہی غلط کیا؟ کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیے تھے وہ اب اپنی آخری حالات میں ہی ہیں, آخری دنوں میں ہی ہیں, تقریباً ضعیف ہو چکے ہوئے ہیں. کب کیا ہو جائے زندگی کا کچھ نہیں پتا, جوانی بڑھاپے میں کب بھی ہو سکتا ہے, مگر بڑھاپے میں انسان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ بس اب میرا آخرت کا وقت آ چکا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا بھی کوئی ریگریٹ ہوگا؟ دیکھیں, دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر اس کے دل میں کوئی ایسی بات آئی تھی تو اسے پبلک کے سامنے کرنی بھی چاہیے تھی تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنے. لیکن کچھ لوگ اپنی انا میں, اپنی اکڑ میں ایسے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کر پاتے. میں اکثر لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی غلطی ماننا اور معافی مانگنا انتہائی دلیری اور بہادری کا عمل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگنا, اس دن ڈر گیا تو معافی مانگ لی. اپنی غلطی ماننا اور پھر اس پر معافی طلب کرنا انتہائی بہادری کا علم ہے, جو کسی بزدل سے, کسی کم ضرب سے, کسی چھوٹے انسان سے جس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ ہمارا جتنا لبرل طبقہ ہے وہ باقی جب خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے تب تو بہت ہی واویلا, بہت ہی شور مچاتا ہے. ہماری این جی اوز ہو گئی, لبرل طبقہ ہو گیا, موم بتی مافیا ہو گئی, یہ بہت ہی شور مچاتے ہیں. مگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ وہ لوگ بھی کوئی بات نہیں کرتے. دیکھ لیں, آسیہ مسیح کا معاملہ ہوا, آپ کا ٹوٹل پورا میڈیا کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ آسیہ مسیح کے ساتھ کہ مسلمانوں کے ساتھ؟ ابھی ریسنٹلی 3 مسلمان لڑکیوں کو کسی مسیحی جوڑے نے اغوا کیا تھا, ان کی خبریں وغیرہ چل رہی ہیں. آپ نے کسی میڈیا کے اوپر ان کی مین نیوز نہیں دیکھی ہوگی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے, کوئی ٹاک شو نہیں اس کے اوپر ہوا ہوگا. یہی اگر وائس ورسا ہوا ہوتا, کسی مسلمان نے 2 مسیحی لڑکیوں کا کڈنیپ کر لیا ہوتا, تو اس وقت پوری دنیا میں ایک طوفان مچا ہونا تھا. یہی کچھ ہونا تھا نا سارے کا سارا. تو اصل میں دشمن آپ کے اندر جو بگاڑ, جو انتشار, جو توڑ پھوڑ چاہتا ہے,
وہ اس کے مواقع تلاش کرتا ہے. وہ مواقع اسے ملالہ یوسفزئی کی شکل میں ملیں جو بظاہر مسلمان ہو, وہ مواقع اسے آسیہ مسیح کی شکل میں ملیں, وہ اسے مختارہ مائی کی شکل میں ملیں, یا وہ کسی اور شکل میں یا عافیہ صدیقی کی شکل میں ملتا ہے اگر, تو اسے نیگیٹو لے کے چلے گا کہ وہ دہشت گرد تھی. انہوں نے ہر چیز کو توڑ موڑ کر آپ کے خلاف استعمال کرنا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے نظریات میں کتنے مضبوط ہیں, آپ کی بنیاد کتنی مضبوط ہے, آپ معاملے کی تہ میں پہنچ کر اپنی رائے دیتے ہیں, یا آپ اس میڈیا کی جلغار کا شکار ہو جاتے ہیں اور آگے سے اس میڈیا کے کمپین کا حصہ بن جاتے ہیں اور انجانے میں دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں. یہ پھر آپ کے اپنے نظریات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, عافیہ صدیقی کو جو ہے افغانستان حکومت جو طالبان ہے ان سے ملایا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ ان کو بھی سپورٹ کرتی تھی, ان کی ہیلپ کرتی تھی. جی الزام ایک یہ ہے نہیں, القاعدہ کا الزام ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ویسے طالبان کیونکہ برسر اقتدار آ گئے, کیا وہ لوگ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گے؟ اب اس کی میں آپ کو دونوں پہلو اپنے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اپنی رائے بھی ساتھ دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید طالبان کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر کوئی تعلق ہے جو وہ بتاتے ہیں تو وہ القاعدہ تنظیم کے ساتھ ہوگا, اور وہ اس وقت آن ڈاکومنٹ وجود نہیں رکھتی. پتہ نہیں اس کی لیڈرشپ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے مار دی, ہم نے اس کا زور توڑ دیا, خود ہی یہ لوگ کہتے ہیں نا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ طالبان کیا اس پوزیشن میں ہے, یہ دوسری کوسچن ہے. لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف, بطور مسلم امہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان بہن, بیوی, بیٹی, ماں, جو بھی اس کا رشتہ ہے, اس رشتے سے وہ ہمارے لیے ہر طرح کے دنیاوی لالچ سے برتر ہونی چاہیے. خواہ وہ پاکستانی گورنمنٹ ہو, خواہ وہ ترکی میں طیب اردگان جو نئی اسلامی احیاء کی سوچ رو وہ ہو, خواہ وہ طالبان کے ملا حبت اللہ ہوں, خواہ وہ ملائیشیا والے ہوں, خواہ وہ سعودی عرب والے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے, اپنی کمزوریوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. مجھے یہاں پہ وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, ٹوٹا پھوٹا. میں وہ ٹوٹا پھوٹا پیش کرتا ہوں, جو ہمارے ویورز ہوں گے ان میں سے کسی کو واقعہ پورا یاد آ جائے گا اور نیچے کمنٹ باکس میں وہ پوسٹ کر دے گا. غالباً سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے میں نے یہ سنا ہے کہ کہیں دور شام میں کہ کسی ملک میں ایک رومی بادشاہ نے کسی مسلمان خاتون پر ظلم کیا, غالباً تھپڑ دے مارا اس نے. اس نے وہاں سے پھر آواز بلند کی اور امیر المومنین کو پکارا. تو ہزاروں میل دور کسی سیاح نے وہاں سے سنی نا آواز, تو جب پہنچا انہیں بتایا کہ وہاں پر اس خاتون نے آپ کو یہ کہہ کے بلایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر آرام حرام ہے. انہوں نے اسپیشل بحری بیڑا تیار کروایا. بحری بیڑا تیار کر کے وہ اس ملک تک پہنچے, اس ملک کے دربار تک رسائی حاصل کی, تحفے تحائف دے کے اس کے امیر کو بلوایا, وہ سپہ سالار کو, آرمی چیف کو, اسے وہاں پہ قید کیا. پھر اس کے عوض جو ہے وہ خاتون لی گئی. میں پوری ایک سٹوری ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی, مگر مجھے یہ مفہوم اس کا کرکس یاد آ رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی پوری حکومت کو داؤ پر لگا دیا. انہوں نے کہا کہ اس خاتون کو مارا ہے, اس کے تھپڑ مارا ہے انہوں نے, اس خاتون نے مجھے بلایا ہے, اب میرے پر چین سکون آرام حرام ہو چکا ہے. تو اگر اس وقت یہ ہمارا منشور تھا تو ہم نے حکومت کی. آج امریکہ نے ریمنڈ ڈیبس کو یہاں سے لے جا کے یہ ثابت کیا کہ آج اس نے اس منشور کو اپنا لیا ہے, تو آج وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. کیا ہمارے مسلم حکمران جو ہیں ان میں کبھی یہ جوش و جذبہ پیدا ہوگا کہ کسی مسلم پہ کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہ کہے جی کہ مجھ پہ حرام جو ہے وہ حرام ہے؟ جی, جب بھی ہمارے اندر کوئی بھی صحیح مسلمان حکمران ہوگا تو اس کے اوپر یہ جذبہ ہوگا, کیونکہ مسلمان تو اس جذبے سے عاری نہیں ہو سکتا نا. لیکن جب بھی صحیح مسلمان حکمران ہوگا تب, نام والا نہیں. ڈاکٹر صاحب, ان دا اینڈ میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے دل میں جو خوف ہیں, جو ڈر ہیں, اس کے حوالے سے آپ کچھ اگر انہیں کہنا چاہے, کوئی میسج دینا چاہے تو. دیکھیں, ہم جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنگ کے لیے آپ کو اپنی اسٹریٹجیز بدلنی پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ آج کل جب ہم طالبان کا نام لکھتے ہیں ڈسکرپشن میں اپنی کسی ویڈیو کے, تو ویڈیو بند کر دی جاتی ہے. صحیح. اب ہم نے اسٹریٹجی چینج کی, ہم نے طالبان کو توئے کی بجائے تے سے لکھنا شروع کر دیا, ہم نے اسے لفظوں کو بریک کر کے لکھنا شروع کر دیا. اسی طرح شیخ اسامہ, جب ہم پورا نام ان کا لکھتے ہیں تو اسٹرائک آ جاتی ہے, ہم نے اس لفظ کو توڑ توڑ کے لکھنا شروع کر دیا. ہم نے کہنا تو شروع کیا نا اس طرح سے ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس وقت اپنی آواز بلند نہ کی, خود کو اکٹھا نہ کیا, تو ہمیشہ کے لیے آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی آواز دب جائے گی. ہم اس وقت عہد انسانی کے انتہائی خطرناک دور میں جی رہے ہیں, جس میں نظریات بدلے جا رہے ہیں, قلب و نظر کو فتح کیا جا رہا ہے. جنگ لڑے بغیر دشمن نے ہماری نسلوں کے ذہنوں کو مفتوح کر لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کو سپر پاور مان کے ہم نے ہتھیار ڈال دیے. ہمارے حکمران
ایک فون کال سنتے ہیں اور ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ بھی چپ رہے تو پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم دیا اور بہت ہی اچھے سے ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جتنی بھی گفتگو تھی، جو ان پہ الزامات تھے، جو ٹریپ کیا گیا ان کو، وہ ساری چیز ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب نے بہت اچھے سے بیان کی. ان دا لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اتفاق میں ہی برکت ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اکٹھے ایک جٹ ہو کر رہیں، اور ہمارا جذبہ، جوش و جذبہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کے مطابق چلیں. اور ایک اور چیز جسے ہم چھوڑ چکے ہیں، جہاد کو بھی ہم قائم رکھیں. یہی ایک صورت ہے جس سے ہم پوری دنیا میں اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اور اپنی بات کو منوا سکتے ہیں. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.